نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام في رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه محترم بزرگوں اور دوستوں، اس جمعہ آپ کی خدمت میں جن باتوں پر مذاکرہ کرنا ہے وہ تراویح سے متعلق ہے۔ پہلی بات تراویح کا ثبوت اور ان کی رکعتیں، دوسری بات تراویح کی فضیلت، اور تیسری بات ہماری غفلت۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان تینوں باتوں کو صحیح طریقے سے کہنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ایک جماعت ایسی ہے وہ یا تو تراویح کا انکار کرتی ہے یا پھر تراویح کے رکعات کے متعلق ان کا بڑا اختلاف ہے۔ میں نے تیسرے سال اس مضمون پر تھوڑی سی گفتگو کیا تھا، پھر اس مرتبہ ارادہ ہوا کہ کچھ وضاحت کے ساتھ اس موضوع کو آپ کی خدمت میں رکھا جائے۔ یہاں کے اعتبار سے اس موضوع کی ضرورت نہیں ہے، لیکن علم میں رہنا بہت ہی اہم بات ہے۔ ابھی حال تقریباً 50-60 سال سے ایک جماعت جس کو اہل حدیث غیر مقلد کہا جاتا ہے، ان کا کہنا ہے کہ تراویح کا ثبوت نہیں ہے، اور اگر ہے تو تراویح کی 8 رکعت ہے۔ یہ فتنہ پہلے کچھ کم تھا، اور یہ 10-15 سال سے خاص طور پہ ان طلباء کے اندر جو طلباء کالجوں میں رہتے ہیں ان پر محنت کر کے ان کو سمجھا کر وہ اپنے ہم نوا بناتے ہیں۔ ان کے جتنے بھی عالم ہیں ان کے علماء کے کتابوں میں خود اختلاف ہے۔ کچھ لوگ تراویح کو مانتے ہی نہیں، اور کچھ لوگ مانتے ہیں تو وہ 8 رکعات کے قائل ہیں۔ ایک مرتبہ
ایک غیر مقلد سے ہمیں ٹرین میں ملاقات ہوئی بھوپال کے قریب. اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کس سے میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے سمجھا کوئی ایسا ہی ہے اور اس کو اپنی بات منوا لیں گے. تو انہوں نے مسئلہ چھیڑ دیا رفع یدین کا، ہاتھ اٹھانے کا. کہ دیکھیے یہ سب جو ہے نا دیوبند والے اور حنفی لوگ جو ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں، دیکھیے کتنا غلط ہے. پورا مکہ والے اٹھاتے ہیں اور مدینہ والے ہاتھ اٹھاتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو کہا کہ اہل حدیث کا مذہب ٹھیک ہے. میں نے کہا اہل حدیث کتنی رکعت تراویح پڑھتے ہیں؟ تو کہا 8. اور مکہ والے؟ تو چپ ہو گئے. وہ مکہ والے 20 پڑھتے ہیں. چپ ہو گئے. میں نے کہا اب بولیے تو آپ ذرا. ابھی آپ نے تو مکہ کے لوگوں کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ وہی صحیح کر رہے ہیں، ایسے ہی کچھ بھڑکاتے ہیں. جتنے نوجوان طبقے اس طرف مائل ہو جاتے ہیں نا، ان کی بنیاد دلائل پہ نہیں ہوتا ہے. اور الحمدللہ ابھی میں جو گیا تھا میں نے یہی تحقیق کیا. وہاں کے بہت ہی بڑے ایک معتبر عالم سے میں نے دریافت کیا کہ آپ لوگ کس کو مانتے ہیں؟ کہا کہ پورا سعودی حکومت امام احمد کو مانتے ہیں، یہ سلفی اور غیر مقلد نہیں ہے. امام احمد کو مانتے ہیں اور چاروں امام حق پر ہیں. اور اگر آپ پرانے زمانے کے آدمیوں سے پوچھیں گے تو مکہ کے اندر چاروں امام کی 4 مسلے تھے. لیکن چونکہ اختلافات بہت ہو گیا، اس لیے حکومت نے طے کیا کہ پورے مساجد میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب پر عمل کیا جائے گا. اس کی وجہ بھی ہے کہ امام احمد ادھر ہی کے تھے. تو ایسے ہی کچھ. تو ٹرین میں وہ بندہ بالکل خاموش ہو گیا. میں نے کہا بتائیے تو کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ ہم نے کہا صرف مکہ کی بات نہیں، پورے سعودی عرب میں آپ بتائیے کتنی رکعت پڑھتے ہیں. حکومت نے کتنی رکعت کا اعلان کیا ہے؟ خاموش ہو گیا. میں نے کہا یہ غفلت میں آپ بھی ہیں اور آپ کے بڑے بھی ہیں. وہاں کے حضرات اہل حدیث نہیں ہیں، وہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں. امام احمد کا مذہب ہاتھ اٹھانے کا ہے، ہمارا مذہب ہاتھ اٹھانے کا نہیں ہے. ان کے پاس عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، ہمارے پاس عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے. ان کی روایت بخاری شریف کے اندر ہے تو ہماری روایت سے ستہ کی ہے، حضرت ابو ہریرہ کی ہے. حضرت ابو بکر نے ہاتھ نہیں اٹھایا، حضرت عمر نے ہاتھ نہیں اٹھایا، حضرت عثمان نے ہاتھ نہیں اٹھایا، حضرت علی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. چاروں بڑے خلفاء کے متعلق حدیث میں موجود ہے کہ انہوں نے رفع یدین نہیں کیا. اتنا کہا تو ان کیا کہتے ہیں، لگتا آپ بھی دیوبندی ہے. بولا دیوبندی نہیں ہوں بھائی، میں مسلمان ہوں. مسلمان ہوں. میں نے کہا آپ کو معلوم ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حضرت ابو بکر کی روایت موجود ہے کہ انہوں نے پوری زندگی ہاتھ نہیں اٹھایا ہے. لیکن پھر لوگوں کو دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ بہت سے نوجوان کو اسی طریقے سے وہ غفلت میں ڈالتے ہیں. ویڈیو لے کے پھرتے ہیں، دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے بول کر. یہ تیرا مذہب نہیں ہے، یہ امام احمد بن حنبل کو مانتے ہیں. اور تم تو امام احمد کو بھی نہیں مانتے ہو. تم تو کہتے ہو چاروں امام بیکار ہیں، چاروں امام غلط ہیں. تم تو تقلید کو مانتے ہی نہیں. یہاں حالات سازگار ہیں. بیلگام کے اندر بھی کچھ شوشہ اٹھتا ہے، اور جو بڑے شہر ہیں وہاں پر یہ بات اٹھتی ہے کہ تراویح کی کتنی رکعت ہے. ان کا ایک بہت بڑا عالم ہے نواب علی، نوابہ رہے گا، بھوپال کے تھے، بہت بڑے عالم. ان کی کتاب میں تو یوں کہا گیا کہ تراویح ہے یہ نہیں ہے، تہجد ہے. انہوں نے تراویح کا انکار ہی کر کے گیا. تو پہلے یہ خود طے کر لیں کہ تراویح ہے یا نہیں. میں نے تیسرے سال ایک حدیث پاک سنایا تھا، اس کو پہلے بعد میں سناؤں گا. بہقی بہت ہی بڑی حدیث کی معتبر کتاب ہے. بہقی کے اندر حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے. توجہ سنیے گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان فی غیر جماعت 20 والوتر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر 20 رکعات اور وتر پڑھا کرتے تھے بغیر جماعت کے۔ میں نے یہ انصاف کا ترجمہ کیا ہے، ورنہ آپ کہیں گے بغیر جماعت کہہ دیجئے، تو نہیں، حدیث میں ہے جیسا ویسا، فی غیر جماعت بغیر جماعت کے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے راتوں میں بغیر جماعت کے 20 رکعت اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ اس کتاب کا لکھنے والا امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ھذا مرسل حسن، یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان گدھوں کو یہ گدھے کیا کہتے ہیں، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ لکھنے والا کہہ رہا ہے اور یہ آج پیدا ہونے والا کہہ رہا ہے کہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ اس کے خلاف ہے۔ اسی بہقی کے اندر ایک روایت ہے کہ پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد کے اندر تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا رمضان المبارک میں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ قال قائل اناس لیس معهم القرآن، کہنے والے نے کہا اللہ کے نبی یہ لوگ ایسے ہیں جو حافظ قرآن نہیں ہیں، اور ابی بن کعب حافظ ہیں، وہ ان سب کو نماز پڑھا رہے ہیں، وہ ان سب کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد احسن، اچھا کیا انہوں نے، یا حدیث میں قد اصاب، اچھا کیا انہوں نے۔ ان دونوں حدیثوں کو ملانے سے یہ بات آپ کو معلوم ہو جاتی ہے کہ تراویح پیارے نبی کے زمانے پڑھی جاتی تھی، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہو یا الگ پڑھی جاتی ہو۔ اگر کوئی آدمی تراویح کا انکار کرتا ہے تو وہ حدیث کا انکار کر رہا ہے، وہ اہل حدیث نہیں، منکر حدیث ہے، وہ اہل حدیث نہیں ہے۔ نام کا اپنا اہل حدیث رکھ لیں وہ الگ بات ہے، لیکن وہ اہل حدیث ایک فرقہ اب تو ختم ہی ہو گیا، ایک فرقہ تھا جو اپنے آپ کو کہنے لگا اہل قرآن، نام بھی اچھا ڈھونڈتا، اہل قرآن نام اچھا رکھ لے کر کے حدیث سے انہوں نے ہاتھ دھو لیا، اور حدیث کے بغیر قرآن کی تفسیر کہاں ہے؟ قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ نکالنے کا حکم ہے، لیکن پورے قرآن میں زکوٰۃ کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ ایک جگہ پوچھا بھی گیا قرآن میں اللہ صحابہ کرام سے کہ کیا نکالوں، تو جواب یہ دیا کیا مت نکال، وہ مت پوچھو، یہ پوچھو کہ کن کو دو گے، اور یہ جواب دے دیا گیا۔ تب زکوٰۃ سے آدمی ہاتھ دھو لے گا۔ بہت سارے احکام ہیں جن کا اعتکاف کا ذکر یوں آیا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں بیوی سے ملاقات مت کرو قرآن میں، لیکن تفصیل کچھ نہیں ہے۔ اب ایک آدمی اہل قرآن نام رکھ لے کے قرآن پر بھروسہ کر لے اور احادیث سے ہاتھ کو ہٹا لے تو پھر یہ آدمی گمراہ ہو جائے گا اور اپنی منمانی کرے گا۔ ایسا ہی یہ فرقہ اہل حدیث ہے جنہوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھا اور حقیقت میں حدیث کا انکار یہی کرتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے ان دونوں حدیثوں سے آپ کو سمجھ میں آیا کہ تراویح کی رکعت بھی 20 ہے، کیونکہ پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت۔ ابن عباس کی بھی روایت ہے، ابن عباس فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے بغیر جماعت کے۔ یہ جماعت کیوں ہی ہو رہی ہے؟ اب میں وہ حدیث ذکر کر رہا ہوں جو حدیث 3 سال پہلے ذکر کیا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس حدیث کی وجہ سے ان لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ بس تراویح کی رکعت 8 ہی ہے۔ 2 حدیثیں ہیں
دونوں کو میں الگ الگ ذکر کرتا ہوں۔ پہلی وہ حدیث ذکر کرتا ہوں جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جماعت سے اللہ کے نبی نے کیوں نہیں پڑھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ان کو بخاری کا بخار لگتا ہے۔ بخاری کا کیسے بخار ہے سمجھ میں نہیں آتی بات۔ ارے امام بخاری کا ماننے والے امام بخاری کی مانے تو تہجد کا باب انہوں نے تہجد کے لیے الگ قائم کیا اور تراویح کا باب انہوں نے الگ قائم کیا ہے، دونوں کو الگ الگ ذکر کیا۔ یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی بات، سمجھ میں آئی بات؟ کہ بخاری شریف جو لکھی گئی ہے اس کا انداز یہ ہے کہ امام بخاری نے ایک دعویٰ کیا۔ کیا دعویٰ کیا؟ مثلاً وضو کے اندر 4 فرض ہیں، اس کے اندر حدیث لاتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا دعویٰ اس حدیث سے ثابت ہے۔ پھر آگے جا کے دعویٰ کیا کہ وضو کے اندر یہاں تک ہاتھ دھویا جائے، تو اس کے متعلق حدیث لائے عثمان غنی کا کہ دیکھو یہ دعویٰ میری اس حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح امام بخاری نے یہاں پر 2 دعوے کیے ہیں، 2 دعوے کیے ہیں۔ نوافل کے ابواب میں تہجد کا باب الگ قائم کیا انہوں نے، اور تراویح کا باب الگ قائم کیا انہوں نے۔ تو امام بخاری کو کہاں یہ مانتے ہیں؟ اگر بخاری کو مانے تو دونوں کو الگ الگ کہنا چاہیے، تراویح کو بھی ماننا چاہیے اور ان کو بھی ماننا چاہیے۔ اور اگر تراویح کی 8 رکعت ہے تو امام بخاری 8 والی روایت کو وہاں لاتے، لیکن نہیں لائے ہیں اس کو۔ تو حقیقت میں تو یہ امام بخاری کو بھی نہیں مانتے ہیں، بس بخاری کا بخار لگتا ہے اس کو۔ پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان المبارک کے اندر مسجد میں تشریف لائے تراویح پڑھنے کے لیے۔ لفظ تراویح وہاں نہیں ہے لیکن میں اپنے طرف سے بڑھایا ہے، کیونکہ تمام محدثین کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز تھی۔ جو صحابہ کرام اس وقت مسجد میں تھے وہ آپ کے ساتھ ہو گئے۔ دیکھیں یہاں پر جماعت سے ہو رہی ہے اب نماز، یہ پہلا دن ہے۔ جب نماز ختم ہو گئی، صبح میں وہ صحابہ کرام جو پیارے نبی کے ساتھ نماز پڑھے تھے دوسروں کو اطلاع دی کہ آج تو بہت اچھا موقع مل گیا، اکیلے اکیلے کیا پڑھتے تھے، پیارے نبی کے پیچھے پڑھنے کا موقع مل گیا۔ اب وہ کہاں تھے سونے والے ہم جیسے؟ یہ دونوں گھڑی اتار ہی دینا چاہیے، 2 منٹ زیادہ ہو جاتا ہے نا سب گھڑیے دیکھتا رہتا ہے۔ وہ کہاں تھے سونے والے؟ انہوں نے سنا تو ایک بڑا مجمع اٹھ کے آیا کہ آج اللہ کے نبی کے پیچھے تراویح پڑھنے کا موقع ملے گا۔ پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ایک بڑا مجمع۔ تیسرے دن آپ نے گھر سے نکلا ہی نہیں، اور اس سے بھی بڑا مجمع مسجد کے اندر موجود ہے، اور مجمع میں کچھ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کھانستے بھی تھے کہ کہیں وہ سو گئے ہوں تو اٹھیں گے، ذرا زور سے بھی بول دیتے تھے۔ لیکن پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھ کے کہا نہیں، مجھے معلوم ہو گیا تھا تم لوگوں کی حرکت، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ تمہاری رغبت کو دیکھ کر کہیں اللہ اس نماز کو فرض نہ کر دے۔ سمجھ میں آ گئی بنیادی بات؟ کہ میں تیسرے دن اس لیے نہیں نکلا کہ تمہاری رغبت اور شوق کو دیکھ کر وہی کا سلسلہ شروع ہے، کہیں اللہ اس نماز کو فرض نہ کر دے، اور اگر فرض کر دیں گے تو بہت بڑا مشکل ہو جائے گا۔ 5 نمازیں تمہارے لیے اٹھک بیٹھک میں مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ 20 رکعت تراویح فرض۔ یہ اپنی امت پر پیارے نبی نے سہولت کے پیش نظر تیسرے دن نہیں تشریف لائے اور تنہا نماز پڑھنے لگے۔ جب وحی کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اور پیارے نبی اس دنیا سے رحلت فرما جاتے ہیں، حضرت عمر کے زمانے میں، اب بخاری کی حدیث ہے، اب یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ حضرت عمر سے بھی اپنے آپ کو آگے کہتے ہیں۔ بخاری کی بالکل حدیث، امام بخاری نے نقل کیا ہے اس کو، اور ایک جگہ نہیں 4-5 جگہ اس کو نقل کیا کہ اندھو دیکھو، لیکن ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ حقیقت بات یہ ہے کہ انہوں نے صحابہ کے دامن کو بھی چھوڑ دیا، کہہ دیا کہ یہ عمر کی بدعتیں ہم نہیں کریں گے۔ سمجھ، جس عمر کی رائے پر قرآن کی آیتیں اترتی ہوں، یہ نہیں مانیں گے تو کیا دنیا ان کو نہیں مانے گی؟
حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے متعین کر دیا کہ یہ لوگ الگ الگ جو نماز پڑھتے ہیں نا، یہ بند کرو، حضرت ابی نماز پڑھائیں گے اور سب لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھو، 20 رکعت نماز تراویح ہوگی۔ اب اس کے بعد کوئی ماں کا بیٹا ثابت کر دے کہ بیت اللہ کے اندر یا مسجد نبوی کے اندر 8 رکعت تراویح ہوئی ہو یا بغیر جماعت کی ہوئی ہو۔ حضرت عمر کے زمانے میں لاکھوں صحابہ موجود ہیں، سب نے مانا اس بات کو، لیکن یہ نہیں مانتے۔ اور حضرت عمر کے زمانے میں ایسی بات بھی نہیں کہ حضرت عمر کی بات ڈر کے کوئی مان لیں گے۔ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ حضرت عمر نے ممبر پہ کہا تھا، اگر عمر کوئی غلط بات کا حکم دے تو تم کیا کرو گے؟ ایک عام دیہاتی کھڑا ہوا تلوار لے کے کہا یہ پھر تلوار فیصلہ کرے گا، عمر یہ تلوار فیصلہ کرے گا۔ حضرت عمر نے کہا الحمدللہ الحمدللہ، امت میں ایسے لوگ ہیں جو بدعت سے، بیکار کاموں سے عمر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ سارا مجمع صحابہ کرام نے پڑھا اس کو، یہ کہاں کا یہ فطور ہے؟ سمجھ کی بات ہے؟ کسی صحابی نے، حضرت عثمان موجود ہیں مجمع میں، ابو سعید خدری موجود ہیں، حضرت علی موجود ہیں، لیکن کسی نے انکار نہیں کیا۔ انکار کریں کیوں؟ اس لیے کہ سب کو معلوم تھا کہ پیارے نبی نے بھی پڑھا ہے اور آپ نے بھی 1-2 دن جماعت کی ہے۔ جماعت اس لیے آپ بند کر دی تھی کہ کہیں اب فرض نہ ہو جائے۔ اب فرض کا تو مسئلہ ہے نہیں، وہی تو بند ہو گیا ہے، اب تو وہی بند ہو گیا ہے، کیوں انکار کریں گے اب سب؟ چنانچہ روایت میں آتا ہے حضرت عثمان کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطر پڑھایا کرتے تھے اور وہ امام صاحب تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت عمر کا بھی یہی دفعہ تھا کہ آپ وطر پڑھاتے تھے اور وہ امام صاحب حضرت ابی بہت بڑے اچھے قاری تھے، پیارے نبی نے بھی ان سے کئی مرتبہ قرآن سنا ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ باتیں ہیں مختصر طور پر جس سے صاف سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تراویح کی رکعتیں 20 ہیں اور جماعت کے ساتھ مسنون ہیں۔ ہاں، ذرا 2 باتیں ہیں یہاں پر۔ تراویح کی نماز کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے اور جماعت سے پڑھنا سنت کفایہ ہے۔ اتنی بات یاد رکھیے، فرق کبھی آپ کو ہم سمجھا دیں گے، کیونکہ اگر فرق سمجھنے لگیں گے تو کچھ لوگ کھسک بھی جائیں گے بعد میں۔ تراویح کی نماز کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے کہ جس کا چھوڑنے والا گنہگار ہوگا، اور جماعت سے پڑھنا سنت کفایہ ہے۔ اور پورا قرآن سننا مطلق سنت ہے، پورا قرآن سننا مطلق سنت ہے۔ تو ان باتوں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اب تک 20 رکعت تراویح ہوتی چلی آئی ہے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کا دھوکہ ہے، اور دھوکہ کہاں سے ان کو لگا ہے؟ ان کو بتایا بھی جاتا ہے تو بھی سمجھ میں آتی نہیں بات۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے، صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھا کرتے تھے راتوں میں؟ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی کی نماز 8، اللہ کے نبی کی نماز رمضان میں اور غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ سنا گئی حدیث؟ اس کو بھی سمجھ لیجئے دوبارہ۔ حضرت عائشہ فرمائی ان کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے اس روایت سے سمجھا کہ 8 ہی رکعت تراویح ہوتی تھی، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے متعلق حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ 8 رکعت سے زیادہ رمضان غیر رمضان میں پڑھتے ہی نہیں۔ لیکن یہ دھوکہ ہے، بالکل صاف۔ دیکھیے، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا ہے مطلق بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوا کرتی تھی، اور حضرت عائشہ نے جواب دیا 8 رکعت۔ تو یہ کون سی نماز کے متعلق ہے؟ تراویح کے متعلق۔
اگر آپ تراویح کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تراویح پورے سال پڑھیے آپ. حضرت عائشہ نے کہا رمضان اور غیر رمضان میں، رمضان اور غیر رمضان میں آپ 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو گویا یہ اس نماز کا تذکرہ چل رہا ہے جو نماز رمضان اور غیر رمضان دونوں میں پڑھی جاتی ہے، اور وہ ہے تہجد. تو یہ روایت تہجد کے متعلق ہے، تراویح کے متعلق ہے ہی نہیں کہ 8 رکعت تراویح ہوا کرتی تھی اور 3 رکعت وتر، 11 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کبھی، اور اسی کی بعض روایتوں میں کبھی 6 اور 3 وتر. تو اب کہہ دیجیے 6 ہی رکعت تراویح ہے. تو یہ حدیث عائشہ تراویح کے سلسلے میں نہیں ہے، تہجد کے سلسلے میں ہے. اور تراویح کے سلسلے میں تو عثمان غنی کی روایت ہے، ابن عباس کی روایت ہے، ابن حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، یہ ساری روایتیں ہیں. تو اتنی بات ذہن میں رہنی چاہیے خاص طور پہ جوانوں کو کہ بس وہ بغیر تحقیق کے ڈھل جاتے ہیں کدھر. دوسری بات، تراویح کی فضیلت اور ہماری غفلت. بخاری شریف کی حدیث ہے، دیکھیے اس حدیث کو امام بخاری نے لایا ہے تراویح کے باب میں، اور 8 رکعت والی روایت کو نہیں لایا ہے. وہ امام بخاری بھی کہنا چاہتے ہیں وہ بدھو، وہ 8 رکعت والی تراویح سے متعلق نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ ارے سمجھ میں آیا؟ اگر دونوں حدیث بخاری کی ہے، اگر اس حدیث عائشہ میں 8 رکعت سے مراد تراویح ہوتی تو امام بخاری لاتے تراویح کے باب میں کہ دیکھو 8 رکعت تراویح ہے، لیکن اس کو وہاں نہیں لاتے، لاتے اس کو تہجد کے باب میں کہ تہجد میں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کی راتوں میں تراویح کا اہتمام کیا اللہ تعالیٰ ان کے اگلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے. ایمان بھی ہو اور ثواب کی امید بھی ہو کہ اس پر جو کچھ ملنے والا اجر ہے وہ پروردگار کے جانب سے یقینی ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنایا ہے. اس کے سارے گناہ مٹ جائیں گے. اور کتنا بڑا عظیم الشان ثواب ہے، ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر ملتا ہے. گویا کوئی آدمی جب 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے تو ان کے زندگی کے 20 رکعت فرض نمازیں ہو گئی. اور ایک حدیث ہے ابو ہریرہ کی، وہ فرماتے ہیں من استمع الی آیۃ من القرآن من کتاب اللہ تعالی، جس نے قرآن کریم کی ایک آیت سنا اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک نیکی ثواب دیتا ہے، اور جو پڑھا اس کے لیے قیامت کے دن ایک نور ہوتا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس طریقے سے قرآن کا پڑھنا باعث ثواب ہے، اسی طریقے سے قرآن کا سننا بھی باعث ثواب ہے. اگر کوئی آدمی تراویح کے اندر قرآن کو سنتا ہے تو ان کو بھی ویسا ہی ثواب ملتا ہے جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. بعض علماء تو فرماتے ہیں پڑھنے سے زیادہ سننے میں ثواب ہے. یہ بعض علماء کی بات ہے ہاں بھائی، ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. کہیں آپ کہیں گے واہ گئے امام صاحب، کہیں اور نہیں، پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. ہاں کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سننے کا ثواب زیادہ. کیوں؟ اس کی وجہ ہے جو آپ کو بعد میں کبھی بتایا دیا جائے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم تشریف لائے تو پیارے نبی نے فرمایا عبداللہ ذرا قرآن سناؤ. تو میں نے کہا اللہ کے نبی آپ کو قرآن سنو، آپ پر قرآن اترا ہے؟ کہا نہیں سنو. معلوم ہوا قرآن سننا چاہیے، پڑھنا نہیں آتا تو سننے کی کوشش کرنا چاہیے، اور سننے کے بجائے باتیں لگانا نہیں چاہیے. اب اس پہ میں نہیں جاؤں گا، پھر بہت ایک لمبی کتاب ہو جائے گی.
حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے جب قرآن پڑھنے لگا پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو گرنے لگے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سالم مولا حذیفہ سے بھی قرآن سنا ہے, حضرت ابو سعید خدری سے بھی قرآن سنا ہے, ابی بن کعب سے بھی سنا ہے. علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے قرآن کو پڑھنے میں ثواب ملتا ہے سننے میں بھی ثواب ملتا ہے. اس لیے تراویح کے اندر اگر نماز پڑھی جائے تو پورا قرآن کا کتنی آیتیں, کتنے حروف اور کتنے ثواب اس پر ملیں گے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے. ہمارا کمپیوٹر فیل ہو جائے گا. اتنے ثواب کا تذکرہ, پھر ہماری غفلت کیسی ہے معلوم ہے؟ اللہ اکبر. دھیرے دھیرے خالی ہو جاتے ہیں. 2 منٹ زیادہ ہوا نا تو اب مت پوچھیے, جیسے لگتا ہے کہ کچھ مچھر آ گئے ہیں پاؤں کے نیچے. ذرا ہم ان اکابرین کی باتوں کو سنیں. پوری رات قیام میں گزار دیتے تھے. کیا تھا ان کے پاس؟ لوہے کا پاؤں تھا. پوری رات ایک قرآن ختم ہو جاتا تھا, ایک رکعت میں ایک قرآن. کتنا بڑا ہوگا. اور اس سال تو ماشاءاللہ حافظ بھی ملا. اچھا تو چل میں آیا. قرآن اچھا پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ, اچھی بات ہے, لیکن کسی کو تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوتی ہے. قرآن اچھا پڑھ رہا ہے, یہ مت سمجھے گا کہ اچھا پڑھ رہا ہے, لیکن پڑھنے کی کسی کو تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوتی. پھر بھی جو اندر کا بھوت ہے وہ نکلا نہیں ہے. اندر میں جو غلاظت بیٹھی ہے وہ بھی نہیں نکلا ہے. 2-3 دن مجمع ایسا تھا کہ کمیٹی پریشان کہ رکھوں اس کو کہاں. اب مجمع ایسا ہے کہ کمیٹی کہتی وہ بھی چٹائی اٹھا دے رہے اور پیچھے کا ہٹا لے. یہ کیا بچائے, یہ ضرورت نہیں, اٹھا دے. یہ حالت ہو گئی. میرے دوستو یہ قدر نہیں ہے, یہ قدر نہیں ہے. ناقدروں کے ہاتھ میں ہیرا لگ گیا ہے, وہ پتھر سمجھ کے پھینک دے گا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے, بہت ہی غور سے سنیے, میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. ایک اللہ والے چلے حرم کو, ان کے کچھ دوست بھی ساتھ میں چلے تجارت کے غرض سے جدہ کو. جب جدہ اترنے والے تھے تو ان لوگوں نے کہا اس اللہ والے سے, حضرت جدہ بھی ہمارے ساتھ چلیے کہ آپ کی برکت سے ہم کو زیادہ نفع ملے. اور اصرار کرنے لگے, حضرت چلیے. اب مقصد یہ تھا کہ حضرت رہیں گے تو حضرت کے چہرے کی وجہ سے زیادہ بولی لگے گی اور نفع بھی اور اللہ کی برکت بھی. جب ان لوگوں نے بہت اصرار کیا تو اس اللہ والے نے کہا کہ بھئی تم کو زیادہ سے زیادہ کتنا نفع ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ کتنا نفع ہوتا ہے؟ کہا حضرت 1 کا 2 ہو جاتا ہے, 1 کا 2 ہو جاتا ہے زیادہ سے زیادہ نفع. یعنی 10 روپے کا سامان ہے تو 20 روپیہ ہو جاتا ہے. 1000 کا ہے تو 2000 پہ بک جاتا ہے. اس اللہ والے نے کہا کیا نقصان کا سودا ہے, حرم میں 1 نماز کو 1 لاکھ کے برابر ملتا ہے. میں کہیں سے یہاں لاکھ کو چھوڑ کے تمہارے 1 کے 1 جاؤں. میرے دوستو غور سے سمجھیں, تم 1 کر لیجیے چندہ, 1 کو چھوڑ کر کے 1 لینے کے لیے جاتے ہو, اور حرم کے اندر 1 روپیے پر 1 رکعت پر 1 لاکھ کے برابر ملے گا. کبھی اس طرف توجہ ملی؟ اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ سودا چھوڑ کر کے وہ سودے کرنے چلیے جس میں 1 کا 1 ملے گا. میرے دوستو کچھ حال ہمارا بھی ایسا ہی ہے کہ یہاں پر 1 فرض کو 70 فرض کا ثواب ملتا ہے, اور جاتے ہیں دکان کھول کو بیٹھتے ہیں. کیا وہ کوڑیاں ملیں گے؟ کوڑیاں ملیں گے. وہ کوڑیاں کچھ کام کے نہیں ہیں. 1 کا 1 بھی مل جائے تو یہاں اللہ تعالیٰ آپ کی مسجد میں جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھنے پر 1 کو 70 دے رہا ہے. 1 روزہ رکھ لینے پر اتنا ثواب کہ ذکر ہی نہیں کیا کہیں پر. بس رہنے دو, لکھنے کی تمہارے پاس قلم ہی نہیں ہے. لیکن سمجھ میں نہیں آئی بات. بس اتنا سمجھ میں آیا دکان کی وجہ سے نماز کا نقصان ہو جائے, یہاں 1 کا 1 مل رہا ہے. میرے دوستو اپنی غفلت کی زندگی کو چھوڑیے, تراویح کا اہتمام کیجیے.
فرائض کا بھی اہتمام بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ رمضان المبارک جیسے عظیم الشان مہینے میں اگر ہم سے غفلت ہو جاتی ہے تو ہم سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں۔ کمیٹی کی جانب سے ایک دو اعلان ہے جو آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ بات تو یہ ہے، آخر کیا کیا میں اعلان کروں مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اب آپ کو نہیں معلوم ہے کہ وہ کیا رمضان کا کیا بولتے ہو، ہفتہ سپتہ، اب سب کو بولنے کی ضرورت ہے۔ جب بکری کو کٹنا ہے تو ممیانی کی ضرورت کیا ہے؟ ہم کو دینا ہے اور ان کو لینا ہے، تو انکار کی گنجائش کیا ہے؟ بھائی خوش دلی سے دے دیجئے، ثواب مل جائے گا، اور اندر سے طبیعت یہ چاہتے ہوئے کرہتے ہوئے دیں گے، حدیث کے پیش نظر طیبۃ نفسہ نہیں ہوگی، ثواب نہیں ملے گا، پیسہ بھی چلا جائے گا اور ثواب بھی بڑھ جائے گا، دو نقصان ہو جائے گا اس آدمی کا۔ حدیث ہے کتاب الصدقات میں حضرت شیخ نے بھی نقل کیا ہے، صدقے پر ثواب ملے گا اس وقت جب کہ اندر سے طبیعت بھی دینے پر خوش ہو اور راضی ہو، کوڑ کر کے دے دیا، پیسے بھی گیا ثواب بھی گیا۔ اب وہ بیچارے روز بیٹھتے ہیں اور ہم روز دیکھ کر کے چلے جاتے ہیں، دے دیجئے، وہ بھی مطمئن ہو جائیں گے، ان کو بھی اپنے تقاضے رہتے ہیں، اپنے جگہوں پہ استعمال کرنے کے رہتے ہیں، وہ استعمال کر لیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ساتھی نے شب برات بھی لکھایا تھا چندہ، اب شب قدر آنے والا ہے، اس لیے ذرا اس پر خیال کیجئے، اور رمضان المبارک جیسے عظیم الشان مہینے میں وہ چندہ دے دیجئے۔ یہ مت سمجھیے کام ہو گیا ہے، کام کو روک دیا گیا ہے کہ تقاضے ہوتے ہیں پھر نظام میں گڑبڑ ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم اعتکاف اور شب قدر کے اوپر بیان کریں گے۔ اعلان ہے جو سنداس